ناظرین، گزشتہ روز انٹرنیشنل ڈے فار ایجوکیشن منایا گیا۔ اسی حوالے سے آج حزب حال میں اساتذہ کرام کو مدعو کیا ہے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے فرید صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک مجید صاحب، بہت دنوں بعد تشریف لائے ہیں آج۔ بس آپ جب بھی جناب آپ حکم کرتے ہیں ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کل انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن منایا گیا ہے، ہاں اس کا مقصد جو ہے وہ تو ہے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ مگر بدقسمتی ہے ہماری فرید صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر ایک تو ایجوکیشن ریٹ ہے بہت کم، شرح خواندگی بہت کم ہے۔ ابھی تک لوگوں میں یہ شعور پیدا نہیں ہو رہا کہ آپ نے بچے کو اگر نوکری نہیں بھی کروانی تو خدا کے واسطے تعلیم تو ضرور دلوائیں، چونکہ تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، تعلیم بچے کو اچھا انسان بننے کے لیے دی جاتی ہے۔ مجید صاحب، یہ اچھا انسان بنانے میں کچھ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جی ہم اللہ کے فضل سے وہی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اسکول جاتے ہیں، وہاں ہم کوئی پکھا ٹھیک کرنے نہیں جاتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں یہاں پہ یہ تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سلیبس ہے یا جو اسٹائل آف ایجوکیشن ہے، یا کہہ لیں کہ جو طریقہ کار ہے ہمارے اسکولوں کالجوں میں تعلیم دینے کا بچوں کی، اس میں ابھی تربیت کی طرف بڑی کم توجہ دی جاتی۔ اس حوالے سے ضرور حکمرانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا سسٹم بنائے جس میں بچوں کو انسانیت سکھانے کے حوالے سے بھی کچھ پیریڈ پڑھائے جائیں۔ لیکن مجید صاحب، حکمرانوں کی آپ بات کرتے ہیں، ان کی سنجیدگی کا اندازہ تو صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کل پاکستان کی جی ڈی پی کا محض 2.3% حصہ ہی تعلیم کے شعبے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ابھی بات آپ نے کہی ہے، یہ اب آپ کی بھابھی بھی آپ کا پروگرام دیکھتی ہیں، اور میں آج گھر جاؤں گا تو آج پھر ڈیفینیٹ میری بے عزتی ہو، کیونکہ بھابھی آپ کی جو ہیں وہ اکثر مجھے اس بات پہ بے عزت کرتی ہے کہ آپ جس شعبے میں چلے آئے ہو اس میں تو حکمرانوں کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں۔ اور بات بھی ٹھیک ہے فرید صاحب، آپ دیکھیں کہ آپ جب بجٹ دیکھتے ہیں ایجوکیشن کا تو اس سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ حکمران ایجوکیشن میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا۔ یا ایجوکیشن فار آل ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان 146 ممالک میں سے 130واں نمبر ہے۔ پاکستان کا کوئی اچھی کارکردگی اس شعبے میں بھی نہیں ہے۔ ٹوٹلی خدمت کے لیے آئے ہیں ہم اس شعبے میں فرید صاحب، ورنہ جیسی مجید صاحب کی آواز ہے 250-300 غزلیں تھے، انہوں نے آرام سے ریکارڈ کروا لینی تھی، اور ہر غزل پہ 25-30 ہزار روپے ملنا تھا۔ فریدہ خانم کے ساتھ متھا لگانا تھا انہوں نے۔ ماشاءاللہ اکیلے بیٹھے بھی بول رہے ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے ان کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، جیسی ان کی آواز ہے کرایہ دار کی 27-28 تاریخ کو ایسی آواز ہو جاتی ہے۔ یار پھر مہینہ آ گیا، بڑی جلدی آ جاتا ہے مہینہ، کہاں سے کریں گے پیسے، کہاں سے دیں گے کرایہ۔ ٹیوبل کے پائپ میں جب بچے آوازیں دیتے ہیں نا کوئی ہے تو آواز مجید صاحب طرح کی ہو جاتی ہے۔ یہ کاغذی پھول جیسے چہرے مذاق اڑاتے ہیں آدمی کا۔ مجید صاحب، آپ تو شمس صاحب کی بات کو دل پر لے گئے، آپ نے غزل گانی شروع کر دی۔ اتنے اہم ٹاپک کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں اور یہ لوگ جو ہیں یہ تمسخر اڑانا شروع ہو گئے، اس لیے میں نے سوچا چلے پھر ایسے ہی صحیح۔ مجید صاحب، یہی تو غیر سنجیدہ رویہ ہے نا، آپ اور میں اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور دیگر اساتذہ کرام کو بھی اسی لیے بلائے۔ میں اکیلا کر رہا ہوں، آپ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بات غور سے سن رہا ہوں، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم وہ ہوتی ہے
جو انسان کی شخصیت بدل دے. کوئی شک نہیں. ایگزیکٹلی یار کھلو بھی جایا کر خدا دا نائی. یہ انگلش کے ٹیچر اس لیے بہت تنگ کرتے ہیں کہ لازماً انہوں نے بیچ میں اپنی انگلش کی شدنی چھوڑنی ہوتی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں فرید صاحب کہ یہ جو تعلیم ہے خدا را اپنے ملک کے اندر ایسی تعلیم کو ترتیب دیں, ایسی تعلیم وضع کرے کہ آپ کے تعلیمی اداروں کے اندر پیس اور ڈیولپمنٹ نظر آنا چاہیے. ہاں جی. تعلیم کا نظام ایسا ہونا چاہیے ہمارے ملک میں فرید صاحب کہ لوگ باہر سے آ کے یہاں پڑھیں. بالکل جی, اکاڑے سے بچے آنے چاہیے, صحیح وال سے آنے چاہیے, ملتان سے, مظفر گڑھ سے, جی خان سے بچے آنے چاہیے. اشتیاق صاحب میں باہر کے ممالک کی بات کر رہا ہوں, آپ گنے والی ٹرالی تے بہ گئے ہو. او بھائی دیکھیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں باہر کے لڑکوں کو ادھر لانے کی, ہم اپنے ہی ٹھیک کر لیں تو بڑی بات ہے. آپ دیکھیں فرید صاحب, جب آپ لوگ بچپن میں دیکھتے تھے اسکولوں میں تو بزم ادب کا پیریڈ ہوتا تھا, بچوں کو اخلاق بتایا جاتا تھا, بچوں کو ٹائم کی پابندی سکھائی جاتی تھی, بچوں کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا جاتا تھا. ایگزیکٹلی او یار ٹھہر جایا کر, کی کرنے یار تو. میں آپ کی بات کو اہمیت دیتا ہوں, پکی کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سو یہ صرف دن منا لینا ہی ایک کوئی بڑی بات نہیں ہوتی.